کامران مرتضیٰ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پوری قوم کو نواز شریف صاحب کو ویلکم کرنے جانا چاہیے۔ جاوید لطیف صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ویلکم کرنے نہ آئیں، میں کون سی چیز فتح کر کے آ رہا ہوں۔ اب یہ جو ویلکم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام فی کی جانب سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ چاہنے والا آتا ہے یا آپ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں اور وہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ اس کو اس کا استقبال کیا جائے تو میرا خیال ہے جن کو جو نہ چاہنے والے ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو نہ چاہنے والے ہیں وہ نہ جائیں، جو چاہنے والے ہیں وہ بالکل ضرور جائیں۔ کسی کو اچھا لگے گا تو وہ چلا جائے، جس کو اچھا نہیں لگے گا تو نہ جائے۔ یہ تو ویسے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ قومی ایشو ہے، نہ کوئی ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر کوئی رائے دینا ضروری ہو۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، بشیر میمن صاحب کی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کو لے کے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا ہی جا رہا ہے کہ احتساب کے اداروں کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں جب سیاست میں آتے ہیں تو وہ کسی ایسی سیاسی جماعت میں جائیں جن کے اوپر احتساب کے لیے کوئی تلوار لٹک رہی ہو یا جن کے اوپر الزامات ہوں کہ انہوں نے ان شخصیات کی وابستگی سے دوسری جماعتوں کا احتساب کیا ہو۔ تو آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایسی شخصیات کی شمولیت ہونی چاہیے یا پھر نہیں ہونی چاہیے؟ اگر تو وہ انہوں نے کسی کو فیور کیا ہے اپنے سروس کے دوران تو یقیناً ان کا احتساب ہونا چاہیے، مگر اگر انہوں نے وہ جو قانون کی دی گئی مدت ہے کہ آپ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے، اس کے بعد کسی پارٹی کو جوائن کیا ہے تو آپ اس کو کویسچن نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں پہ قانون جو ہے وہ قانون کی وزڈم جو ہے وہ ان کو پرمٹ کرتی ہے، وہاں پہ اس کے بعد جو ہے پھر ہم اگر قانون سے آگے نکل جائیں گے یا اس باتوں پہ تب سے شروع کر دیں گے تو پھر اس بات میں پھر اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے، پھر اس بات میں کوئی وزن نہیں رہے گا۔ ٹھیک جی رانا صاحب۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ آئندہ سیاسی حالات کیا دیکھ رہے ہیں؟ فائنل راؤنڈ تو شروع ہو گیا، یعنی سیاست کا ورلڈ کپ بھی شروع ہو گیا نا، تو اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو متوقع الیکشن کی جو ڈیٹ دی گئی ہے آپ اسی ڈیٹ پہ الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ متوقع ڈیٹ پہ جو ہے وہ جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ ممکن نہیں ہوگی، بھلے وہ الیکشن کمیشن نے دی ہے اس کے پارٹ پہ ایکشن اور صدر صاحب کے پارٹ پہ ان ایکشن۔ صدر صاحب کو دینی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں دی، غلط کیا۔ الیکشن کمیشن جتنی دور چلی گئی ہے وہ غلط کر رہی ہے، اور ڈیٹ جو دی گئی ہے مجھے اس میں الیکشن ہوتا ہوا کوئی ممکنہ طور پہ نظر نہیں آتا۔ اس کو ہم نے اس دن بھی کمیٹی میں، سینٹ کی کمیٹی میں بلوایا تھا، ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو بھلے آپ نومبر میں نہیں کر سکتے مگر ایک مہینہ کم از کم اس کو پہلے کریے، جو منیمم ڈیٹ ہے وہ 90 ڈیز کے ساتھ نزدیک، اس میں آپ جو بھی جس طرح سے بھی ہے اس کو کر دیجیے۔ یہ پھر جو ہے وہ جنوری میں جو ہے ہمارے یہاں پرابلم آئے گا، نہ صرف ان سرد علاقوں میں پرابلم آئے گا جہاں رستے بند ہو جاتے ہیں، ایون پنجاب میں بھی شاید پرابلم۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو بیان ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ جنوری میں بالائی علاقوں میں برف باری ہوگی، لوگ ووٹ کیسے دیں گے، اس کو مختلف لوگ جو ہیں وہ اس پہ رائے میں لے رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں، جنوری کے بعد ہوں۔ یعنی آپ کی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جنوری سے پہلے ہی الیکشن آپ چاہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہے کہ جو دوست جو ہے اس کو اس طرح سے لیتے ہیں وہ ان کی اپنے جو ہے نا وہ نقطہ نظر ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مختلف پیرائے پہناتے ہیں۔ آپ اس کو ملا کے اس معاملے کے ساتھ دیکھیے جو الیکشن کمیشن کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، اور الیکشن کمیشن کی میٹنگ نکلنے سے اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد جو حیدری صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا، تو اس کے ساتھ جب آپ ملا کے دیکھیں گے، چونکہ وہ ایک جنرل سیکرٹری کی جماعت کے جنرل سیکرٹری کا سٹیٹمنٹ ہے، تو میرے خیال ہے ہر چیز میں کلیئرٹی آ جائے گی۔ پہلے حیدری صاحب کے سٹیٹمنٹ کو بھی انہوں نے اسی طرح سے کرنے کی کوشش کی، مولانا صاحب کے سٹیٹمنٹ کو بھی، مگر جب وہ الیکشن کمیشن کی میٹنگ کے ساتھ آپ اس سٹیٹمنٹ کو ملائیں گے اور اس کے بعد جو پارٹی نے اعلامیہ جاری کیا تھا تو کلیئرٹی آ جائے گی۔ اچھا، یہ جو حلقہ بندیاں ہیں، نئی حلقہ بندیاں، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اسے مسترد کر دیا ہے، تو جب آپ اگر یہ درست ہے جو چل رہا ہے تمام ٹی وی چینلز پر، تو پھر نئی اس حلقہ بندیوں کو جب آپ نے مسترد کر دیا تو آپ کیا چاہیں گے؟ پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن ہو، اور اس کے لیے کیا قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ حلقہ بندیاں اس طرح سے کی ہے، میں بلوچستان کی آپ کو جو ہے نا وہ بتا دوں گا۔ پہلے تو 70 لاکھ ہماری آبادی جو ہے نا وہ گڑبڑ میں کی، انہوں نے پریلیمنری رپورٹ میں تھی اور اس کے بعد فائنل رپورٹ میں اس کو انہوں نے وہ لے لیا، اور اس سے ہماری قومی اسمبلی کی جو ہے 7 8 9 نشستیں بڑھتی تھی۔
اس کو 1 منٹ کے لیے بھول جائیے کیونکہ وہ سب جوڈس ہے، میٹر سپریم کورٹ میں ہے. مگر یہاں پہ جب حلقہ بندیاں تو ذرا اس کو ہمارے جو 51 حلقے ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو بعض حلقے جو ہے نا وہاں پہ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ پہ جو ہے نا انہوں نے کانسٹیٹوئنسی بنا دی ہے اور بعض جگہ پہ 4,66,000 پہ. تو اس کے درمیان جو ہے وہ کوئی تناسب آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ بعض جگہوں بعض حلقے جو ہے نا وہ ایک مخصوص علاقے سے نکال کے لے گیا اور کسی اور مخصوص علاقے میں لے گیا اور دوسرے ان کو اتنی چھوٹی آبادی پہ کانسٹیٹوئنسی دے دی جو کہ وہ آپ کے اپنے فارمولے کے ساتھ میچ نہیں کرتی. تو اس کو ایکسیپٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے جو اس کو چیلنج کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ قانون میں دیا گیا ہے. وہ طریقہ کار وہی الیکشن کمیشن کے پاس ہے. وہ یقیناً جو ہے نا وہ کمیٹی جو ہے وہ فارم کر دی ہے ہم نے اور اس پہ پٹیشنیں فائل ہوں گی، اس میں آبجیکشنز فائل ہوں گے الیکشن کمیشن کے پاس اور یہ ہم اپنے کیس پرسو کریں گے. اچھا، یہ حلقہ بندیاں اگر دوبارہ سے یہ کرنا شروع کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مقررہ مدت تک ہو جائیں گی جو خود الیکشن کمیشن نے کہا ہوا ہے 30 نومبر؟ وہ دوبارہ نہیں ہوتی ہیں. وہ ہم پہ ساتھ وہ شاید آپ سیکشن 17 اور اس کے بعد 20-21 کا پروسیجر نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ وہ لیگل سائٹ پہ آپ نے کام نہیں کبھی کیا ہو. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پرانا نقشہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ نیا نقشہ، نئی پرپوزل سینسس کا وہ جو تعداد ہوتی ہے سینسس کے حوالے سے اس کانسٹیٹوئنسی کی، اور اس میں جو ہے نا وہ آپ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان ممبرز کو جو الیکشن کمیشن کے ممبرز ہوتے ہیں اور وہ اس کو وہ کر کے اس کے بعد جو ہے نا اس میں اس کو یا تو کنفرم کر دیتے ہیں وہ جو نیچے سے تجویز آئی ہوتی ہے ان کی ڈیلیمیٹیشن کمیٹی کی، یا پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ اس طرح سے ہے معاملہ. ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اس حوالے سے نکلی. کامران مرتضیٰ صاحب بتا رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں جو کی گئی ہیں، حلقہ بندیوں میں ابہام ہے ابھی، اور اس حوالے سے ایک قانونی منظرنامہ ہے اور اس قانونی منظرنامے میں پروسیڈ کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام فے. کس حد تک اس میں کامیابی ملتی ہے ایک اہم سوال ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پوری قوم کو نواز شریف صاحب کو ویلکم کرنے جانا چاہیے. جاوید لطیف صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ویلکم کرنے نہ آئیں، میں کون سی چیز فتح کر کے آ رہا ہوں. اب یہ جو ویلکم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ چاہنے والا آتا ہے یا آپ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں اور وہ آ رہا ہوتا ہے تو اس میں اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ اس کو اس کا استقبال کیا جائے تو میرا خیال ہے جن کو جو نہ چاہنے والے ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جو نہ چاہنے والے ہیں وہ نہ جائیں، جو چاہنے والے ہیں وہ بالکل ضرور جائیں. کسی کو اچھا لگے گا تو وہ چلا جائے، جس کو اچھا نہیں لگے گا تو نہ جائے. یہ تو ویسے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ قومی ایشو ہے نہ کوئی ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر کوئی رائے دینا ضروری ہو. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، بشیر میمن صاحب کی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کو لے کے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. کہا ہی جا رہا ہے کہ احتساب کے اداروں کے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں جب سیاست میں آتے ہیں تو وہ کسی ایسی سیاسی جماعت میں جائیں جن کے اوپر احتساب کے لیے کوئی تلوار لٹک رہی ہو یا جن کے اوپر الزامات ہوں کہ انہوں نے ان شخصیات کی وابستگی سے دوسری جماعتوں کا احتساب کیا ہو. تو آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟